أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 73 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ درس میں یہ بات گزری ہے کہ دنیا کی بعض دوستیاں ایسی ہیں جو قیامت کے دن ایک دشمنی بن جائے گی، مصیبت ہوگی، اس لیے کہ اس دوستی کی بنیاد غلط ہوگی. کسی غرض سے، کسی سبب سے، کسی مالی تعلق سے، کسی شہوت سے کوئی نہ کوئی سبب اس کے پیچھے ہوگا. ایسی دوستی قیامت کے دن کی دشمنی ہے. لیکن الا المتقین، ہاں جس دوستی کی بنیاد تقویٰ ہوگی، آپس میں وہ دوست جو متقین ہوں گے، اللہ کا خوف جن کے دل میں ہوگا، ایسی دوستی آخرت میں بھی بہت بڑی کام آئے گی، بڑی نعمت ہوگی. اور اس حد تک کہ بعض دفعہ انسان اچھے دوست کی وجہ سے اور دنیا کے اچھے تعلق کی وجہ سے بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. اتنا بڑا فرق پڑتا ہے کہ انسان اپنی دوستی کو درست کرے. متقین سے تعلق یہ انسان کو نجات دیتا ہے، اور مفسدین سے تعلق انسان کو مصیبت کے اندر ڈال دیتا ہے. اب متقین کا تذکرہ آیا کہ ان سے دوستی رکھنے والا نجات پائے گا، تو متقین کا کچھ تذکرہ ان آیات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا: یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. جو متقین ہوں گے ان سے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے: اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ تم پر کوئی غم ہے. کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. الذین آمنوا بآیاتنا. یہ کون سے بندے ہوں گے؟ اللہ پاک فرمائیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں میری تمام آیتوں پر ایمان رکھا. وکانوا مسلمین. اور یہ سر جھکا کے زندگی گزارتے تھے، تابعدار تھے. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ آج کے دن جنت میں، تم بھی اور تمہارے ساتھ تمہاری بیویاں بھی. تحبرون، تاکہ تمہارا اکرام کیا جائے. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب. اور ان پر پیش کیے جائیں گے ایسے برتن جو سونے کے ہوں گے، واکواب، اور سونے کے بنے ہوئے پیالے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس. اور اس جنت میں ان متقین کے لیے وہ کچھ ہوگا جو ان کا دل چاہے گا. وتلذ الاعین. اور وہ چیزیں ہوں گی جس سے ان کی آنکھوں کو ایک لذت ملے گی، سرور ملے گا. وانتم فیہا خالدون. اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اب تمہیں اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا. اور یہی وہ جنت ہے جس کا آج تمہیں وارث بنا دیا گیا.
بما کنتم تعملون، بسبب تمہارے کیے ہوئے اچھے اعمال، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، تمہارے لیے اس جنت میں بہت سارے پھل ہیں، میوے ہیں، تم اس میں سے جو چاہو کھا سکتے۔ اب ان 7 آیات میں ایک تو اللہ پاک نے متقین کی تعریف بھی فرمائی کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرا متقین کو جو ملنے والا انعام ہے، جو اکرام ہے، جو اعزاز ہے، وہ بھی اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ متقین اللہ پاک کے ہاں کون کہلاتے ہیں، تو 2 باتیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری آیات پر، ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عقیدے کی درستگی، ایمان کا اقرار ہم پر لازم ہے، اور دوسرا وکانوا مسلمین، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ آج ہمارا ایمان ان تمام چیزوں پر 100% ہو جو ہم سے مانگا گیا۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، تمام پیغمبروں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ سب چیزیں ایمانیات کے اندر شامل ہے دوست۔ انسان اپنے عقیدے کو درست کرے گا۔ ہر ایسی چیز جس سے انسان کا عقیدہ متاثر ہو، ایمان پہ زد پڑے، اس سے توبہ کرنا، اس سے دور رہنا، اس سے اجتناب کرنا، اور اس سے تبری کرنا کہ میں شرک سے، اس بدعات و رسومات سے، ان خرافات سے میں بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ آج دیکھیں یہ چیزیں ہمارے ماحول میں، معاشرے میں کتنی عام ہو چکی۔ اللہ کی بڑائی کے بجائے انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سہارا لیتا ہے۔ آپ کبھی تجربہ کریں نا کہ لوگ کس رخ پہ جا چکے ہیں۔ کوئی تکلیف ہوگی، کوئی جھکاؤ ہوگا، کسی چیز کا سہارا لیں گے، کوئی دھکا لگ گیا۔ لیکن پہلے انسان یا کوئی بچہ گرتا تھا، بڑے کہتے تھے بسم اللہ، یا انسان کسی چیز کا سہارا لیتا ہے، جسم دکھ رہا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، زبان پر اللہ کی بڑائی کے کلمات، اب کچھ اور بھی بول رہا ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے بھی مدد استغاثہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایسا لگ گیا کہ شاید یہ کام کہیں اور سے بھی بن سکتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کچھ چیزیں ہمیں سکھائی گئی، بتائی گئی غلط طریقوں سے۔ اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہو گیا، اللہ کی مخلوق پر یقین اور اس کی طاقت کا یقین بہت زیادہ ہو گیا، اس کا تذکرہ بھی زبان پر ہوتا ہے۔ تو ایمان بنیاد ہے تقویٰ کے لیے۔ دوسری بات، احکامات شریعت کے سامنے سر جھکا لیں۔ جتنے اللہ کے نازل کردہ احکامات ہیں دوستو، ان کو تسلیم کرنا من وعن 100%، یہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ انسان مان لے۔ اب عمل کتنا ہے، کس قدر ہے، 100% ہے، 50% ہے، 40% ہے، 10% ہے، یا 0% ہے، وہ تو دوسری بات ہو جائے گی، وہ ایک عملی کمزوری ہوگی۔ لیکن اگر مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ سود حرام ہے، تو دوستو ہمیں سود کو حرام ماننا پڑے گا کہ سود حرام ہے، شراب حرام ہے، بد نظری حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، بدکاری حرام ہے، یہ سب چیزیں انسان اس کو مان۔ ہاں اگر اس میں مبتلا ہو گیا لیکن اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، بد نظری ہو گئی لیکن احساس ہوا کہ بھئی غلط ہوا،
یہ چیز تو مجھے نہیں دیکھنی چاہیے تھی، کیوں دیکھ لی میں نے؟ تو دو چیزیں ہمارے اوپر لازم ہے دوست، کہ ہمارا عقیدہ درست ہو، احکامات شریعت کے سامنے ہم اپنا سر جھکا لیں، تب انسان متقین کی تعریف کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب متقین جنت میں جائیں گے اپنے ٹھکانے پر، تو اللہ پاک ان کو دونوں طرف سے مطمئن کریں گے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہلاتی ہیں اطمینان قلبی، کہ انسان کا دل مطمئن ہو، اور کچھ چیزیں اطمینان قالبی، کہ انسان کے جسم کو سکون مل جائے۔ بات سمجھ میں؟ اب مثال کے طور پہ ایک بندے کو بستر دستیاب ہے، تکیہ دستیاب ہے، پنکھا دستیاب ہے، لیکن دل دماغ پر کوئی ٹینشن ہے، نیند آئے گی دوست؟ نہیں آئے گی، اس لیے کہ اطمینان قالبی تو ہے، قلبی نہیں۔ دوسری طرف اگر ایک بندہ 100% ذہنی قلبی طور پر مطمئن ہے، لیکن ٹرین میں بس میں کھڑا ہوا ہے، جسم سے جسم جڑا ہوا ہے، تو کہاں سوئے گا؟ کبھی یہاں دھکا کھا رہا ہے، کبھی وہاں ٹکرا رہا ہے، کبھی یہاں ٹکرا رہا ہے۔ جنت اللہ کی بنائی ہوئی وہ نعمت ہے دوستو، کہ جس میں متقین اور مؤمنین کو اطمینان قلبی پہلے دیا جائے گا، اور اللہ پاک اعلان فرمائیں گے لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آئندہ تم پر کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ خوف اور غم میں کیا فرق ہے دوست؟ آنے والی کسی ممکنہ پریشانی، اس کا خوف ہوتا ہے۔ گزرا ہوا جو کوئی حادثہ انسان کو یاد ہوتا ہے، اس کا انسان کو غم ہوتا ہے دوست۔ آگے کیا ہو سکتا ہے، اس کا ایک دھڑکا دل کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ خوف ہے دوست۔ جو واقعات گزر گئے ہمارے ساتھ، اس کا غم دل کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ اب زندگی میں کبھی انسان پر خوف نہیں ہوگا، وہ بڑا بہادر، مالی اسباب سب چیزیں ہوں گی، کوئی کسی سے نہیں ڈرے گا، لیکن ایسے بندے سے آپ اگر اس کا ماضی پوچھیں تو اس سے پہلے آپ روئیں گے۔ وہ آپ کو کہے گا میں اس حادثے سے گزرا، میں اس حادثے سے گزرا، میں اس حادثے سے گزرا، میرے دل کے ساتھ اس کا غم جڑا ہوا ہے، اس کا غم جڑا ہوا ہے۔ جنت وہ نعمتوں کا مکان ہے کہ جس میں اللہ پاک اس جنتی کو آنے والی زندگی اور گزری ہوئی زندگی دونوں سے بے فکر کر دیں گے۔ آئندہ کا کوئی خوف مت رکھو کہ کچھ ہو جائے گا، یا یہ پانی کی، دودھ کی، شہد کی نہریں خشک ہو جائیں گی، یا جنت میں اتنا رش ہو جائے گا کہ تمہیں گھر نہیں ملے گا، یا یہاں لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آنے والی زندگی کا اطمینان، اور گزرے ہوئے وہ سب چیزیں اللہ دل سے نکال دیں گے۔ کیا ہوا، کیسے آئے، کہاں تک پہنچے، کتنے دھکے کھائے، کتنے اپنوں کا غم سہا، وہ سب چیزیں دل سے صاف ہو جائے گی۔ تو جب جنت میں آ جائے گا تو اب اطمینان قالبی، تو اللہ پاک سب سے پہلے تو کیا کہیں گے کہ تم بھی جاؤ، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے ساتھ تمہاری بیویاں بھی جائیں، اندر چلے جائیں، اس لیے کہ یہ سب سے قریبی رشتہ ہے نکاح کے بعد۔ تو اس سے معلوم ہوا، ایک اشارہ ملا کہ مرد اپنی زندگی کو صاف بنانے کی کوشش کرے، صاف ستھرا بنائے، اللہ کو راضی کرے، تو اللہ پاک اس کے ساتھ قیامت کے دن اس کی بیوی کو جنت میں اکراماً داخل کر دیں گے، وہ اس کے ساتھ چلی جائے گی، چاہے اس کے اعمال کے اندر کمزوری ہوگی۔ اور پھر جو کھانے پینے کے اسباب ہیں، آنکھوں کی لذت کے اسباب ہیں، دل کی چاہت اور دل کے خواہشات ہے، اللہ پاک فرما رہے سب چیزیں وہاں پر وافر مقدار میں ہو۔
اور سمجھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے فرمائے وہاں کے جو برتن ہوں گے، پیالے ہوں گے، وہ دنیا کے نہیں، تو سونے کے بنے۔ اب دنیا میں سونے کے برتن استعمال کرنا حرام ہے، منع ہے۔ سونے چاندی کے برتن دنیا میں بندہ استعمال نہیں کرے گا، لیکن جنت نعمتوں کی جگہ ہے، وہاں یہ سب چیزیں ان پر پیش کیے جائیں گے، اور پھر جو دل میں خواہش ہوگی کہ یہ کھا لوں، یہ پی لوں، سب چیزیں حاضر۔ آنکھیں جس چیز کی طلب کریں گی، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا وہ چیزیں اس کو پیش کر دی جائیں گی، اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ وقتی ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اب تم اس جگہ کے وارث بنا دیے، یہ سب چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں مل گئی بسبب تمہارے نیک اعمال۔ ایمان اور عقیدے کی درستگی اور نیک اعمال کا اہتمام، یہ انسان کو جنت میں داخل کرنے کا آسان اور سیدھا راستہ ہے دوستو۔ اپنی زندگی کی اصلاح کی آج بڑی ضرورت ہے، ہم اپنے معمولات کی پابندی بھی کریں، عقائد کی اصلاح بھی کریں، اپنے ایمان کی فکر بھی کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ